نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھو والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و محترم سامعین حاضرین محفل، بالخصوص علماء کرام، حفاظ اعظام، دیگر دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم ملک منور صاحب کی بخش فرماوے. اللہ تعالیٰ مرحوم دے درجات بلند فرماوے، قبر کو کشادہ فرماوے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم دی اولاد کو اور بھائیاں کو، جعفر صاحب باقی سارے کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماوے، صبر کے بدلے اجر جزیل عطا فرماوے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو حکایت ہے وہ حصہ پڑھنے اللہ تعالیٰ ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے. معزز و محترم سامعین، جی میں کسی سجان دے مہینہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے رفقا ساتھی، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرماوے. اللہ تعالیٰ اساں سارے انہاں پاکاں دی اہل بیت و صحابہ کرام دی محبت عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو پیارے کو بڑا مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام، یار یہ آواز سیٹ کرے سیٹی نہ مارے، ایک کو کم کر لے والے کر لے. انبیاء کرام علیہ السلام کو سارے وچوں بلند درجہ، والانبیاء وچوں اللہ تعالیٰ نے رسولاں کو، والرسولاں وچوں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہاں کو انہاں وچوں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے آقا جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کو بلند رتبہ عطا فرمائے. نبیوں تو بعد انساناں وچوں سب کو اچا رتبہ، سب کو بلند شان اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق پاک کو عطا فرمائی. والانہوں نے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، والحضرت عثمان غنی کو، سارے انسانوں وچوں نبیوں تو بعد ابو بکر و عمر و عثمان دے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پاک مولا جی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ عطا فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد وچوں حضرت امام حسن
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائے. مولا علی پاک کی بئی اولاد بھی موجود ہے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ ہر مسلمان مومن دل دے اندر رج رج کے انہاں دی محبت اللہ تعالیٰ نے پاتی ہوئی. اصل ساڈا جڑا اج کل ماحول چلتا پہ اندر یہ کچھ دسایا ویندے کہ صرف امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے گھرانے قربانیاں دیتیاں، بے کہیں قربانیاں دیتیاں ہی کوئی نہیں. حالانکہ رج رج کے ابو بکر عمر و عثمان دیگر صحابہ کرام نے بھی اللہ دے رستے نبی پاک کی محبت دین کی خاطر اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ وارے. تو توجہ کرے سو تے ول میں سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر جڑا ہے ترے قسم دا ہے. کتنے قسم؟ ترے قسم دا. ایک کہ بیت نبوت کا گھرانہ، بیا بیت سکونت نبی پاک دیا بیویاں اے گھرانہ، بیا بیت نسب نبی پاک علیہ السلام دے قریبی رشتہ دار جنہاں نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک کی غلامی اختیار کی تھی. اہل بیت گھر والے بھی ترے قسم دے ہیں. ایک نبی پاک دے رشتہ دار بنو ہاشم دے وچوں، بنو عبد المطلب دے وچوں جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے نبی پاک کی غلامی ہے چاہے وہ بھی کہیں نبی پاک دے گھرانے دے فرد ہیں، وہ بھی کہیں اہل بیت نبی پاک علیہ السلام دے قریبی رشتہ دار، یہ بھی کہیں اہل بیت. اور بیا نبی پاک علیہ السلام دا بیت سکونت نبی پاک کی اپنی اولاد، نبی پاک دیا ساری بیویاں، یہ بھی کہیں اہل بیت سکونت شامل ہیں. تریجا گھر نبی پاک علیہ السلام دے بیت نبوت. کیسی بیت نبوت؟ نبوت دا گھر یہ نبی پاک علیہ السلام دا ایسا ویڑا ہے 1400 سال تھی کہ قیامت تک جیڑا بندہ بھی چاہے وہ سید ہے، غیر سید ہے، قریشی ہے، موجی ہے، پاگلی ہے، ملے کے جیڑا بھی کلمہ پڑھ دے، جیڑا کلمہ پڑھدا سی وہ نبی پاک دے بیت نبوت دے گھرانے دا فرد ہو. وہ کیا ہو سی نبوت دے گھرانے دا فرد. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں چارے کو آپ نے اپنی چادر داخل فرمایا. اپنی حضرت علی آئے انہوں کو بھی چادر داخل کیتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں انہوں کو بھی چادر داخل کیتا ہے، اور حضرت حسن آئے حضرت حسین آئے یہ بھی چادر کہتے داخل تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا صرف اور صرف اللہ چاہتے اے اہل بیت توالے تو ہما قسم دی نجاست گندگی کو دور فرماوے اور تو اچھی طرح پاک صاف ستھرا کر دے. اللہ کیا چاہتے اے اہل بیت توالے تو ہما قسم دی نجاست دور کرے اور تو خوب اچھا صاف ستھرا پاک کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے انہاں چاراں کو اپنی چادر تلے داخل کر کے والنبی پاک علیہ السلام نے دعا منگی
اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ اے میرے اہل بیت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یا اللہ انہاں کو نجاست کو دور فرما اور انہاں کو اچھی طرح پاک صاف فرما۔ بظاہر یہ آیت دا جڑا سیاق و سباق دیکھو تو اے نبی پاک علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات دے متعلق ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے دسیا کہ صرف میریاں بیویاں مراد نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت کی تھی اور والے دعا کی تھی اور نال دسایا کہ اہل بیت صرف میریاں بیویاں نہیں، میرے علی، فاطمہ، حسن، حسین بھی داخل ہے۔ اور ایک دعا آپ نے عرض کی تھی وخاصتی دے لفظ، یا اللہ میرے خاص انہاں کو یا اللہ پاک صاف فرما، ہما قسم دی غلاظت، ہما قسم دی بلیدی تو انہاں کو محفوظ فرما، انہاں کو دور فرما اور انہاں کو اچھی طرح یا اللہ پاک صاف ستھرا کر دے۔ کوئی ولی وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ تقوی طہارت اختیار نہ کرے، تقوی طہارت اختیار نہ کرے۔ ولی بندہ ہوئے لے جن تقوی طہارت اختیار کرے، گناہ کو اجتناب کرے، یہ درجہ بدرجہ چاہے وہ سید ہیں، قریشی ہیں، خان ہیں، ملک ہیں، یہ انہیں دربار شریف تو میں گزر کے آیا کہ کوئی سید نہیں ہے، خدا نہ خواجہ خدا یا سید نہیں، لیکن گناہ تو بچے، اللہ اللہ کیتا، پوری زندگی اللہ کو یاد کیتا، والنبی پاک نے گھر دے ایک ہی فرد ہے، حافظ جمال اللہ سید نہیں لیکن گھر دے کیا ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سید نہیں لیکن نبی پاک دے گھرانہ نبوت دے فرد ہے، شاہ رخ عالم بابا فرید الدین سید نہیں لیکن کروڑا سید پیر مہر علی شاہ سمی ہستی جیت بن کے چوکھٹ چمے نا وہ بابا فرید الدین ہے۔ لہذا ولی والے ولی بن دے جن لے ولی گناہ تو بچے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ڈیوٹی کیا ہے؟ متعدد مقامات دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ محبوب اے پیارے جناب محمد پاک علیہ السلام کو اللہ پہ فرمے دے محبوب اپنی امتاں کی مال وچوں زکات گھن کے انہاں کو پاک صاف کرو، انہاں کو صاف ستھرا کرو اور ولی نہ واسطے دعا کرے دے رہ گے کرو، تواڈی دعا انہاں دے واسطے دلی اطمینان دا سبب ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، انہاں دے مالا وچوں کیا کرو زکات گھنو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اور انہاں کو پاک کرو، انہاں دا ظاہر باطن پاک کرو۔ اور نبی پاک صرف اپنی اولاد دا ظاہر باطن پاک کرنا ہے بلکہ ساری امت کو نبی پاک پاک صاف کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام بھی درجہ بدرجہ پاک ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی آل بھی درجہ بدرجہ پاک ہے، میں نبی پاک دی امت وچوں جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ بھی درجہ بدرجہ کیا ہیں، وہ بھی پاک ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صحابہ دی بھی کیا کی تھی عظمت بیان فرمائی، نال اہل بیت دی بھی کیا کی تھی عظمت بیان فرمائی۔ آج کل صرف ایک چکر بازی غور کرو سارے ذراتی دے انہوں نے وہ توجہ تھی کہ 10 بجے اگر ختم پڑھ سو انشاءاللہ 10 بجے ختم پڑھ لے سو محبت بری گفتگو سماعت کرو تاکہ فائدہ تو کو حاصل تھی وے۔ حضرت امام حسن حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نال جڑا بغض رکھے وہ کائنات دا بدترین انسان ہے۔ حضرت مولا علی دا بغض ہوئے حسن حسین پاک دا وہ کمینے بے غیرت شخص ہے، منافق ہے، میں جڑا ابو بکر عمر عثمان نال بغض رکھے وہ بھی کمینہ منافق ہے یا صحابہ نال بغض رکھے۔ اساں مسلمان ہیں، اساں سنی حضرات ہیں، اور ایمان کیا ہے؟ نبی پاک دے صحابہ دی محبت دا نام ہی ہے، اہل بیت دی محبت دا نام ہی ہے۔ صحابہ دی محبت بھی ضروری تھی، اہل بیت دی محبت بھی ضروری۔ نبی الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے من احبنی
وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جے میرے نال محبت کی تھی، جے کیا کی تھی میرے نال، اور میرے انہاں دو پتراں نال حسن حسین میرے پتر انہاں نال محبت کی تھی، اور انہاں دی اماں سین سیدہ خاتون جنت پاک میری بیٹی فاطمہ نال جے محبت کی تھی، اور ول فاطمہ دے شوہر حسن حسین دے ابا جان نال میرے علی نال جے محبت کی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت علی وہ میرے درجے جو سی میرے نال ہو سی جڑا میرے اینا چارے یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ حسن حسین نال محبت رکھے. تساں اور کرو ذرا کہ ولیاں دی محبت ضروری ہے یا کوئی نہیں؟ آج بھی آپ لوگ سنی مسلمان خواجہ خدا یار نال، حافظ جمال اللہ ملتانی نال، بہاؤالدین زکریا ملتانی نال، داتا علی حجویری نال، انہاں ولیاں نال محبت رکھنے ہیں. اے اللہ دے ولی ہیں تے کھربا ولیوں میں صحابی دے درجے ایک صحابی دے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور انہاں دی محبت کس قدر لازم تے ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے میرے امتیو، سبحان اللہ سبحان اللہ. نیویں مرد یارت دے گھنٹے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. دوڑے چھوڑے مائیے میں پڑھنا لیکن میں تو کم دی گفتگو کر وجہ میں خیر لے جا رہا ہوں. ایک واری بھی سبحان اللہ نہ کو کوئی مسئلہ نہیں. توجہ کر کے میں نے میری گفتگو سن دیا میں کیا تھا بیان. نبی پاک علیہ السلام سرکار نے اڈے کے شکلا دو عوام کو میری طرف نہ کرو لیکن خاموشی نال کام کرو نا، تو میں بولو نا اس سے باقی حضرات اور کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آج دے جڑے حالات ہیں نا اور اگاں جڑے آمنے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام یہ حالات جان دے ہیں کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آسن وہ خبیث قسم دے کتیاں تو بدتر جڑے میرے صحابہ کو پھونک سے ہیں. وہ باہمیں اپنے ہو میں تے بے جماعت دے ہو میں جڑے بھی ہیں جیڑا بھی. اور اے نہ دیکھا کرو یہ پیر ہے، یہ گیلانی سید ہے بخاری گیلانی ہو میں باہمیں بخاری سید کوئی صحابہ کو الرجے کے صحابہ کو بھونکتے ہوں کتے گیلانی تے باہمیں بخاری ہے کو چھوڑ لو نبی پاک کے صحابہ کو نہ چھوڑا جاتا. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے متعلق کیا فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی. میرے امتیوں میرے صحابہ دے متعلق اللہ کو ڈرتے رہے. کیا کرائے اللہ کے فرمایا میرے بعد انہوں کو ہدف تنقید نہ بنائے، انہوں کو پورا بلا انہوں دے لڑائیاں فتنے جڑے ہیں انہوں دے درمیان جڑے فتنہ پیدا کردہ ہیں انہوں نے میرے صحابہ دے مشاجرات جھگڑیاں نہ پوائے. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہوں کو ہدف تنقید نہ بنائے. میرے صحابہ ہوئے جنہاں دا میں ظاہر باطن پاک کیتے ہیں. فمن احبہم فبحبی احبہم، ابائے حبی یہ دا مطلب مفہوم اے ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی میرے صحابہ نال محبت کرے سی اور کرے سی وہ جے دل وچ پہلے میں محمد مصطفیٰ دی محبت کروں. بے حبی باہمیں کو پیر ہوئے باہمیں کو سید ہوئے اگر صحابہ کو کتا بھونک دے ان دل وچ نبی پاک دی محبت ہو بھی نہیں سکتی باہمیں لکھا دعوے کر. یہ حدیث پاک ہے فمن جائیں میرے صحابہ نال محبت کی تھی فمن احبہم صحابہ نال جائیں بھی محبت کی تھی فابے حبی. یہ حبی دے ہوتے جڑا بے با سببیت ہے یہ مطلب کیا ہے میری محبت کی وجہ تو میرے صحابہ نال محبت رکھتی. اگر میری محبت نہیں وہ کدے ہی میرے صحابہ نال محبت نہیں رکھ سکتا. فرمایا پہلے میری محبت ہو سی تو میرے صحابہ دی محبت ہو سی. لہذا نبی پاک دسایا میرے صحابہ دی محبت کو چھوڑ کے میری محبت دعوے نہ کرے تو دل وچ میری محبت کوئی نہیں جلے میرے صحابہ دی محبت کوئی. لہذا نبی پاک نے صحابہ دی محبت کی ضروری ہے.
حضرت مولا علی دی، حسن حسین پاک دی، اہل بیت دی، انہاں سادات دی، سیدہ دی محبت ضروری ہے جڑے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد۔ یاد رکھو سید گناہگار ہوئے، بدکار ہوئے، بد عمل، اسوی سید ہیں گناہگار ہیں، سید ہوئے گناہگار ہوئے، نماز کریں نہیں سی پڑی، برا کام کریں دے سارے، لیکن یہ سید نبی پاک کی اولاد کو دی عزت لازم ہے، فرض ضروری ہے، نسبت مصطفیٰ دی وجہ سے۔ یاد رکھو، ایک باری گل غور کرو، سید گناہگار ہوئے، بدکار ہوئے، نماز کریں نہ پڑے، ہوئے سید مومن ہے، کفر نہیں، قادیانی نہیں بنے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ سید نبی پاک دے صحابہ کو یا اہل بیت کو حسن حسین پاک کا دشمن ہے، اس سید بغیرت ہے، ان دے نال تعلق رکھنا حرام ہے، تعلق ان دے نال رکھا ہے جیسے دل صحابہ کی بھی محبت ہوئے تھے، آل بھی کیا ہوئے، یاد رکھیں اس سید نبی پاک علیہ السلام دے صحابی، یہ اہل بیت سارے صحابہ، یہ نبی پاک کی اولاد نال محبت رکھتی، اور نبی پاک کی آل ساری ساری نبی پاک دے صحابہ نال محبت رکھتی ہے۔ کیا کریں دے صحابہ اہل بیت نال، اور اہل بیت کے نال محبت رکھتے ہیں صحابہ کرام نال رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ انہاں دی محبت کی ایک میں گال سناواں جا، حضرت ابو بکر صدیق حسن حسین کو کندھیاں دے چاہ دے ٹر دے ہیں، کیا کریں دے؟ حالانکہ مقام ابو بکر صدیق دا بہت اونچا ہے حسن حسین کو، یاد رکھو، ان دے باوجود نبی پاک دی اولاد نبی پاک علیہ السلام نال نسبت، اور حضرت ابو بکر صدیق فرمیندے ہیں والذی نفسی بیادہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من قرابتی۔ آپ قسم چاہ کے فرمیتے ہیں اللہ کی قسم، میں کو اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں جتنی محمد مصطفیٰ کی اولاد میں کو پیاری ہے جواب۔ یہ کون فرمیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور دسو جیڑا اپنی اولاد کی نو ود کے حسن حسین نال پیار کرے، وہ دشمن ہو سکتے یا بڑا سجن ہو سکتے؟ لہذا صحابہ کرام کیا کریں دے رج کے نبی پاک کی اولاد نال بی بی فاطمہ حسین کے پترا نال محبت کریں دے، کس نال محبت کریں دے؟ بی بی فاطمہ حسین نال، حضرت علی نال، اور انہاں دی اولاد نال ابو بکر صدیق پاک سارے صحابہ رج رج کے پیار کریں دے۔ یہ ویکھ لیا واقعہ سن گئے نو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے پتر دا وظیفہ گھٹ رکھیا، امام حسن حسین دا وظیفہ بتا دیتا، پتر دا 3000 غالباً، امام حسن حسین دا وظیفہ وہ جڑا نظرانہ سمجھو وظیفہ وہ 5000۔ حضرت عمر پاک کے پتر حضرت عبداللہ حسد دی وجہ تو گال نہ کی تھی، عرض کی تو نے ابا جان عمر میں زیادہ، میں جہاد کی تن، میرا زیادہ اسلام دی خدمت وقت گزرے، میرا حق دا زیادہ ہے، میں خلیفہ دا پتر بھی ہاں، خدمت بھی زیادہ ہے، میرے 3000 حسن حسین چھوٹے بھی ہیں، لیکن انہاں کو میں تو زیادہ حصہ۔ حضرت عمر پاک نے جڑی گال کی تھی، یہ سنا ہے غور نال، آپ نے فرمایا میرا پتر اے دسا تیری نانی حسن حسین دی نانی سمی ہے خدیجہ کبریٰ سے، نہ کیا کہیں، اور حقیقت ہے حسن حسین دی نانی سمی کائنات ہے جو کہیں دی نانی کوئی نہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ یہ بی بی فاطمہ الزہرا دی امت ہے۔ آپ نے فرمایا اے دسا حسن حسین دے نانے سما تیرا نانا ہے جی، حسن حسین دا نانا کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ انہاں کیا کوئی نا آپ سے مطلب کائنات ہے کوئی نہیں۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا اے میرا پتر یہ دسا، اے آجی کا جملہ ہے، فرمایا دسا حسن حسین تے پیو سما تیرا پیو ہے، حالانکہ عمر پاک کی شان زیادہ ہے۔ یہ گل سمجھ کرو، مولوی میں لوڑ گڑ مار دے، نات خائی میں نوکر دبال دے، بانی دبال، عمر انہاں دا غلام ہے، نوکر ہے،
ایک ہوندے بڑا چھوٹے کو آکے میں تورا نوکر ہاں آجزی دے طور وہ لائے کہ وہ آگ سکتے اصلا نہیں آگ سکتے یہ نوکر عمر سید اٹھی کو بکواس کرے کہ صحابہ زارے نوکر ہے حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام زیادہ ہے لیکن کیا پہ آدھے آج جی فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بل فرمایا اے دسا کہ حسن حسین کی ماں سمی فاطمۃ الزہرا سمی تیری ماں ہے انہاں کہ کوئی نہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دی محبت ہے اہل بیت نال عمر پاک دی نال حضرت عمر فرمایا بن ان دی نانی سمی تیری نانی نہیں انہاں دے نانے سما تیرا نانا نہیں انہاں دی ماں سمی تیری نانی نہیں بل برابری دے دعوے نہ فرمایا حسن حسین ایک بلند مرتبہ ہے انہاں کو تاں کر کے میں اے سب کو عطا فرمایا ایک وڈا سجن میں کر سکتے ہیں دشمن بولو ملک نہیں لے کے آرہا کیا دیتے ہو آپ نے بندے میں لے کی نہ یار میں کچھ درکال سنو تو سجانوں میں بے چلو نہیں جان دے یہ نہیں دیکھو غور فرماؤ حضرت حسن حسین ایک آدھا گھنٹہ کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے تھے حضرت حسن حسین امام حسین جنگ جگے یزید لانتی ہے کافر بھی آکو تو کوئی حق نہیں غیرت انسان بدترین قاتل آل بیت دشمن جڑا یزید نال محبت کرے تھے وہ کتے تو بدتر ہے وہ لانتی ہے انہوں نے قیامت تک لعنت رستی اور بغض رکھنے حسن حسین نال کافر تھی کے برسی وہ بندہ یاد رکھو جڑا یزید نال محبت رکھی وہ اوندا ایمان سے خاتمہ تھی بڑے دور دی گال لہذا حسن حسین نال محبت فرض جنتی سیدہ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل جنت حسن حسین جنتی جمانہ کے سردار انہاں دی اماں جنتی عورتاں دی سردار انہاں دے ابا جی جنت کے سردار حضرت ابو بکر و عمر اس قدر محبت کریں دے انہاں نال ہن حضرت عمر نے کیا کیتا محبت کا اظہار کیتا ابو بکر پاک نے کیا کیتا محبت کا اظہار کیتا سادے سٹیجاں دے اوتے اج اوپرائے او کالے جڑے انہاں دی صورتحال بنتی ویندی ہے او صحابہ کو کچھ سمجھدے نہیں انہاں کو نوکر بنا کے انہاں دی شان بعد وچ انہاں کو بدھاون دے چکر وچ اساں اے دے کہ اساں کیا دے پے اے شریعت دے رتبے اج سمجھو اے دین سکھو اے ضروری ہے اللہ جے کو جویں رتبہ دتے اوویں مننا ضروری ہے اور غور کرے امام حسین جنگ کی تھی یزید نال شہید تھی گئے اتنی عظیم شہادت نبی پاک دی اولاد بھی قربانیاں دیتی ہیں کہ کوئی نہ 72 کربلا دے وچ حضرات شہید تھے جڑے انہاں وچ امام حسین آپ دے بھائی آپ دے رشتہ دار باقی سارے بھتیجے کس قدر مشکلات وچ باطل دے سامنے ڈٹ کے کھڑے تن من دی پرواہ نہ کی اللہ دے دین دی خاطر انہاں کیا کیتا اپنے گردن کٹوائی امام حسین دے بیٹے ہیں جڑے کربلا وچ شہید نہ تھے بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کون سی بولو جی امام سبحان اللہ نہ کو کوئی نہیں ہو ایک بار آپ چھوڑا ہے امام زین العابدین یہ کون ہے امام حسین کے پتر ہیں انہاں دے پتر ہیں حضرت زید کیا نام سارے بولو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین نے پتر بیٹے حضرت زید بیٹے ہیں امام زین العابدین دے امام زین العابدین بیٹے ہیں کہندے امام حسین دے امام حسین علی پاک دے بیٹے حضرت زید دا واقعہ میں سناونے تواڈے انشاءاللہ رونگٹے کھڑے تھیوے سن تو ساکھو کہ یار تو کو پتہ لگ سی آج کیا بے ایمان کی جلدی پہ حضرت امام زین العابدین دا مقام نبراس کے اندر شراکایتی شرح ہے علامہ فرحاری رحمت اللہ علیہ یہ بڑے جید عالم گزرے کوٹ ادو دے قبرستان ستے ہیں 198 علوم دے آپ کو گور رہا 32 سال کی عمر ہے آپ مثال فرمایا علم الکلام دے امام حضرت علامہ فرحاری نے یہ واقعہ لکھے ہوئے زید دا میں بیان کرے نا حضرت امام زین العابدین انہاں دے متعلق بھی آپ لکھے نبی پاک علیہ السلام انہاں دے جمعن کو پہلے اپنے ایک صحابی کو غالباً حضرت انس کو فرمایا یا حضرت جابر کو فرمایا میرا یہ بیٹا ہے حسن حسین سامنے لگتے ہیں فرمایا اے حسین کی کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے سی ان کا نام ہو سی علی اصغر ٹھیک ہے اصلی حضرت علی نام کیا دسایا علی ایک تو چھوٹے نا شہید مشہور ہوئے
اصل نہ یاد ہے امام زین العابدین انہاں دے متعلق مبارک دی فرمایا وہ میرا بیٹا ہو سی حسین دا پتر قیامت النہار جڑے آسی نا اللہ تعالیٰ دی طرفوں اعزاز مل سی رب سونا فرمے سی قم یا زین العابدین قیامت النہار میدان محشر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پاکیزہ ہستیاں کھڑے ہو سن یہ دے اتے نبی بھی ناز کرے سن انبیاء بھی ناز کرے سن خود رسول اللہ بھی ناز کرے سن جنہیں عبادت دے اللہ تعالیٰ کی طرفوں اے آواز اسی اے عابد لوگوں دی زینت جی عابد لوگوں دی زینت ٹھیک ہے نا اٹھ ذرا میدان میں کھڑا تھی فرمایا ساری دنیا کے سامنے جڑے وہ ذات کھڑی تھی سی فرمایا حسین دا پتر ہو آپ کی عبادت دیتے امام زین العابدین دنیا چند بندے ہیں شہید ویسے تذکرام ہی کوئی زیادہ ہے انہاں وچوں حضرت آدم علیہ السلام جڑے اللہ تعالیٰ دے خوف دی وجہ تو کہ جلے اللہ تعالیٰ کو جنت اجمع وہ بھیجیا آپ نے 350 سال روندے لیے گریا کریں دے لیے حضرت 6 بندے وچوں ایک ہستی حضرت امام زین العابدین دی جنہاں نے رو رو کے انہاں دے آنسو دریائے چلاؤ تو دریا بہہ پے اللہ دے خوف دی وجہ غلغور کرو کا کہ آج بھی میں ایک گال نال نال کرے رہا ہوں تاکہ بعد میں کو کسی کو بول بھی صاحبان ہے تو کچھ نہ کھڑے بعد پیرے گال کر کے گال کر سید کا احترام لازم ہے ضروری ہے سید کوئی چھوٹ کوئی نہیں کہ سید بدماشیاں کرے چوری کریں ڈکیتی کریں ظلم کریں مال ماریں بنا کو کوئی پوچھا نہ ویسی جتنی ایک دوزخ ہے گناہگار ہو سی نا حدیث پاک ہے آئیے سید کو اللہ دوزہ کے نہیں سکنا نبی پاک کی نسبت دی وجہ سے کیڑے سید کو جڑا صحابہ کو نہ بھونکدا ہو یاد رکھ اللہ کا نہیں سکتا تے خود کوئی وجہ نہ چاہے تے اپنی مرضی ہے یہ چیز یاد رکھ لیکن قبر دے حشر سختیاں جڑیاں قبر دا عذاب جڑا ہے بڑا سخت ہے میر عبد الواحد بلگرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید میں بھی ہاں لیکن قبر دے اندر فرمایا سب تو سختی دے دے اوپر کیتی ویسی عذاب دیتا ویسی سید ہی دیکھو سب دے زیادہ سختی قبر حشر کے دے تے تھیونی بولو کوئی یاد نہیں میرا ہاں دوزخ کچھ نہ من علیہ دا گال ہے وہ تو اللہ نہ سٹے سی لیکن قبر کی سختی کوئی عام نہیں نبی پاک کی نسبت دی وجہ تو اللہ دوزخ نہیں سکنا لیکن سید سمجھے نہ سا کو چھوٹ ہے جو بدماشیاں کرو سید کو چھوٹ نہیں نہ چوری کر سکتے نہ ظلم کر سکتے نہ کہیں حوالے نہ کہیں نہ زیادتی نہیں کر سکتا حضرت امام زین العابدین اس سادات کا کردار کیا ہے اتنی بڑی ہستی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اعزاز ہو سی اور اللہ تعالیٰ انہوں نے عبادت نے ناز کرے سی انبیاء ناز کرے سی قیامت النہار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عبادت ہوتے رب سونا ناز فرمے سی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ خود ایک عزت عطا فرمے سی قیامت النہار امام زین العابدین لیکن یہ سید کربلا دے وچ جیڑا این شاید اپنی اکھاں نال اپنے باپ دی گردن کٹی دی تھی اپنے خاندان کو قربان تھیندا ڈٹھا حضرت امام زین العابدین آپ گھر ہن آپ کے گھر اندر بھا لگ گئی گھر لوگ بھجے جی کہنے گھر بھا لگ رہی ہے یار بنجوں مدد کرو لوگ بھجے بن کے بھا بجھاون واسطے بھی ایسا بجھوا کے نوں باہروں کھڑ کے اندر جرت نہ کیویں بنجوں پردہ انہاں آوازاں دیتی رکھیاں حضرت امام زین العابدین کہیں دی گال ہی نہ سنے جو چیز سڑنی سڑ گئی اپنی مرضی نال بیٹھ تشریف گئے امام حسین دے پتر باہروں جڑے نکلے ہن اور کرے نا کہ اج آپ کو کیڑے پاسے قوم لئی گئی ہے نعرے مارو ہاتھ چاہو تو سیدھا جنت وچ گئے نہ پڑھے نماز رہی نہ قرآن دیا نہ زکات رہی جی اج دے پیر فراڈی 2 نمبر تو بیٹھے بیٹھے آکھن تیرے تے جادو ہے تیرا پتر تیرے تے ایتھے آ نہ فراڈے تے بھی بچو یہ پیر جڑے فراڈ کرے نا باندے بڑے بڑے گدیاں دے ہوے کہ پیر تو کو اکثر میں آئی کرے سے تساں اللہ تو عقل عطا فرماوے کوئی ہوے باوے میں ہوں یہ سب فراڈ ہے علم غیب اللہ کو اللہ دے رسولاں کو یہ پیر فراڈی کو کڈ دے پیچھے دا علم نہیں ولیاں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمے دے دور تک رکھیں لیکن ولی یہ گل نہیں کرے دے باقی جڑے آدم والے تو جادو ہے یہ بکواس کرے دے
تو آپ کو پریشان کیتا تھوڑے دھیاں بھائیاں لڑائیاں کروایا آپس سے لڑائیاں کروے دے کوئی ہوئے جڑا آ کے تو آ کے فراڈ تو بچو تیرے تو فلانا جادو میاں تیرے گھر ایک بندہ ہے ہن تو تواڈے اتھوں بھیڑی بھی ہیں بھرا بھی ہیں بھابیاں بھی ہیں ہن ایک دے متعلق تے تہاڈا ذہن خراب تھی سی نے کوئی فراڈی ہے وہ بھابی دا قصور نہیں تو بھابی دے بیچ رہے ویسے یہ بے غیرت پیر لعنتی ہے کائنات دا جڑا تو کو آدے سبق پڑھے دے یاد رکھو انہاں بے غیرت کا کچھ بھی پتہ نہیں حساب میں ہر دے وچ دا بندے بیمار ہیں آج یہ بیمار کیوں ہیں بیمار سے صدا بندے بیمار پہ ہیں بیمار تو ہوئے ڈانٹ کیوں چھوڑ دو خدا دی قسم تواڈے گھر بیماری آوے میں کو پکڑ کے آج تو تجربہ لسی لو لسی نال روٹی کھاؤ پانی نال روٹی کھاؤ کہ گھیو ڈالتے کھا کھا کے ساری قوم بیمار ہے ایسی بات کرو میں پانی نہیں منگتا میں کچھ 10 منٹ ہو جائے 12 منٹ کھڑے میں کم جگہ نہیں کر رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استاد عاجز مہربان شریف سبحان اللہ سبحان اللہ کئی پیر کو بنو سادہ بزرگاں دے طریقہ کوئی نہ سارے بزرگاں کو ویل دیاں حضور دعا کرو اچھے دیاں اللہ کرم کرے اور ول تعویذ لکھ کے دیندے ہیں کدی میرے والد گرامی سارے خاندان سارے بزرگاں چ کرے کہ کہیں آ کے تے جادو ہے سن کہ آج کل جتھا وجو جادو پیر بیٹھے عامل بن کے خدا دے بندے ومن یتوکل علی اللہ اللہ دے بھروسہ رکھو رب سونے دی بارگاہ دعا کرو ٹھیک ہے نا نیک بندے ہوں انہاں کو دعا کرو لیکن یہ فراڈیاں کو جڑے تواڈے گھر چ لڑائیاں پواویں ایک پیر کو کہتے تو کو گھر وچ بندہ لڑیا پے خاندان ہے تو خاندان ہے تو لانتی دشمنی پوے دا کہ سجنا پہ کرے تو خود خیال ہن سنو ذرا کہ جڑے آج کل آپ کو تساں جو کچھ کرو بدماشا کرو میں کرا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کو بھا لگی لوگاں سڈ ماری رکھیا آپ پرواہ نہ کی بہر نکلے لوگاں آشا حضور اسا سڈ ماری رکھے اسا کو موقع دے خدمت کروں یہ چیزاں نہ سڑے نہ اسا آپ جو اندر امام زین العابدین فرمایا میرے گھر بھا لگی ہے فرمایا میں کو تو ملے دوزخ دی بھا دا خیال ہے میں کو گھر دی بھا دا پتہ ہی کوئی نہیں خود غور کرو ذرا سید ایسا سید سجاد کثرت نال اللہ دی بارگاہ سجدہ کرنا والا اپنے بابے دی گردن بھائیاں دی گردناں خاندان کو کس مصیبتیں دیکھ کے نہ انہاں نماز چھوڑی نہ قرآن چھوڑیا آپ اتنا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں اور اللہ تعالیٰ دے خوف کی وجہ سے اتنا روندے ہیں کائنات 6 بندیاں جنہاں انہاں دا نام شامل ہے جڑے اللہ دے خوف کی وجہ سے اتنا روندے لیکن آج کل سید نہ نماز پڑھے پیر نہ نماز پڑھے وہ آکھیں کہ ایسا دس بڑے ولی ہیں ایسا تو جنت جندے ویسے جنت چو کہن کے ویسے پیر جڑے خود بھی وجہ ویسے پہلے میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لخت جگر بی بی فاطمہ سین کے لخت جگر حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں کو نبی پاک علیہ السلام اپنے کندھیاں دے سوار کیتا کتنے دے سوار کیتا کندھیاں دے اور نبی پاک علیہ السلام انہوں کو اپنی زبان چسویں دے اور انہوں دے زبان مبارک چسویں دے انہوں دے زبان مبارک اے نبی پاک علیہ السلام تا انہوں نے محبت یہ لعاب نہیں ہوتے لعاب کیا نہیں ہوتے تھے لعاب کابڑے بیٹھے ہوئے کوڑیاں کا اکٹھے سارے چلتے ہوئے لعاب سے لالو یہ چھوٹا بچہ ہوئے ویسے پیارا ہوئے کہ وہ میٹھے دے دے کوئی خندق نہیں آتی لیکن نبی پاک علیہ السلام امام حسن دے حسین دے لعاب میں چوسیں دیں جی میں کھجی بندہ چوپے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام دعا پہ کرنے دیں دسن دا مقصد ہے کہ صحابہ نال بھی محبت کرو اہل بیت نال بھی محبت کرو خدا دا نام منو ایک پاسے نہ کرو آپاں صحابہ دے بھی درد کتے ہیں اہل بیت دے درد بھی کتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتران کیا نام رسیا والا حضرت امام حسین پاک شہید تھی گئے امام زین العابدین دا زمانہ ختم انہاں کو بعد انہاں دے بیٹے حضرت زید ہے یہ بھی خلافت واسطے اٹھے 40,000 بندہ انہاں دے نال آتے میدان جنگ چاہ گئے کتنا بندہ دل دے کرنا نال سنائے 40,000 بندہ نال ہے امام حسین دے پوترے امام زید آپ میدان کھڑے رہے ہون
پر وہ دشمن سامنے کھڑے انہاں دی کثیر تعداد انہاں تو زیادہ جنگ تھی بھی ہے اتنے دے وچ امام زین العابدین دے پتراں کنوں آپ دی جماعت وچ ہن صحابہ دے گستاخ یہ دے گستاخ ہاں یہ اج گستاخ نوں نہیں جانا صحابہ دے گستاخ بڑے دور تو آندے یہ گستاخ ہیں انہاں وچوں بندیاں کو پوچھا کہ اے زید سب اے دسا تو ابو بکر دے عمر دے متعلق تو کیا ہے انہاں دا متعلق نظریہ بیان کر ابو بکر دے عمر پاک دے متعلق بیان کر تو انہاں دے متعلق کیا نظریہ رکھنا ہے حضرت زید اے نہ ڈٹھا کہ میں انہاں دی تعریف کراں تے چھوڑ دے بھج وے سن جی تے تعریف نہیں کرن دا نال کھڑے رہ سن میں کو خلافت میں ویسی ہونا سن 40,000 ہیں اساں شکست دے دے خون تو حسین دے علی دا میدان وچ بھجن والے تے لوگ ہن کہنا حضرت زید کی پوچھو نے تساں ابو بکر دے عمر دے متعلق کیا دے ہو حضرت زید نے فرمایا لوگو تساں کیا سمجھتے ہو آج میں تھا آیا کھڑا تے میں کو ڈردا میں او ہاں میرا گھر ہوئے اور سادہ گھرانہ ہوئے جتنا کل بھی ابو بکر عمر نال محبت کر رہے ہیں آج بھی اساں نال محبت کرے نے سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی نال کیا کرے نے یہ مطالعہ کرو تو کو پتہ لگے سی حضرت علی دے پتراں دا نام ابو بکر صدیق بھی عمر بھی اور صحابہ دے نام نال اپنی اولاد دے نام نال نہ رکھے ہوئے حضرت سیدنا امام زید نے فرمایا اساں کل بھی انہاں نال محبت کریں دے اسے اج بھی سارے گھرانے چ انہاں دی محبت ہے انہاں ظالماں نے آکھا ونج لڑ اسویں دے پے 40,000 وچ 36,000 بندہ چھوڑ دے پیچھے تھی گئے لشکر وچ 40,000 ہے جو 36 ونجے پیا کتنی جماعت کمزور تھی گئی لیکن علی دا پتر انہاں کے سارے بھج ونجو میدان وچ کلا کھڑا میرا باپ حسین بھی نہیں بھجیا میں کھڑتا انہاں نال انہاں لڑیا لڑائی کی تھی جنگ کی شکست تھی کیونکہ ایک تھوڑے کثرت نال جنگ وچ انہاں کو جلدی شکست تھی حضرت زید ہتھیں آئے انہاں کو قتل کیتے انہیں شہید کر کے انہاں دی گردن کٹے انہیں گردن کٹ کے انہاں دے جسم کو درخت دے اوپر لٹکا دیتے انہیں کتنے لٹکائے درخت دے اوپر امام حسین دے پوترے کو حضرت زید کو درخت دے اوپر آپ دا جسم لٹکا رہیا ہے اور غالباً 3 سال تک دی روایت ملتی انہاں دا جسم لٹکا رہیا ہے جلدے انہاں دی گردن مبارک کٹے ہونے نا انہاں دی زبان دے جاری تھی گیا اے ابو بکر و عمر امام حسین شہادت بعد کلام الہی پڑھیا لیکن انہاں دی زبان دے کیا جاری تھیا انہاں نے فرمایا ہے ابو بکر و عمر اگر تساں سارے نانے دے نام تو زندگیاں قربان کیتے نا اساں آج اپنی زندگی تواڈے نام دے قربان کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج تک سید ابو بکر عمر پاک کو صحابہ کو پاک کو پیر کو گدی یہ نیٹ تے نہ ڈیٹا کرو یہ بڑے جھوٹ فراڈ یہ علم دین تحقیقی سارے اسلاف نے قرآن و سنت تو بڑی محنت نال محفوظ کر کے ساتھ کو بچائے جاہل قسم دے لوگ ان پڑھ قسم دے لوگ پر ایسے روایتاں وہ آ کے گھڑ کے بیان کر کے صحابہ کرام کے اہل بیت کے خلاف انہیں توجہ نہ کی کرو علماء نال رابطہ رکھیا کرو میرے عزیز دوستو اے شان حضرت امام حسن حسین دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو گھرانہ دیکھو حسن حسین بیٹے علی المرتضیٰ دے شیر خدا رضی اللہ تعالی سبحان اللہ جنہاں دا ہاتھ پکڑ کے نبی پاک نے فرمایا میں جیدہ مولا ہوں میں مولا ہوں فعلی مولا ہوں علی مولا ہے وہ کیا ہے یہ سارے ملک زبان پڑھے لکھے بیٹھے سارے ایک گال میں یاد رکھا ہے اتنا مولا دا معنی کیا ہے محب دے محبوب مولا دا معنی سردار نہیں آقا کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام انبیاء دے بھی سردار ہیں لیکن علی پاک انہوں دے سردار نہیں علی پاک انہوں دے سردار ہاں مولا ضرور ہے مولا دا معنی کیا ہے دوست اور جڑا علی پاک نال محبت نہیں رکھتا وہ کائنات دا بدترین منافق ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا اے علی حضرت علی نے قسم جا کے فرمایا اللہ کی قسم میں کو نبی پاک نے فرمایا لا یحب علی الا مومن ولا یبغض علی الا منافق فرمایا منافق کا علی نال محبت نہ رکھی کہ مومن علی کی محبت کے بغیر رہ نہ سکتی لہذا حضرت علی نال محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نال محبت حسنین پاک نال محبت اور سید جڑے بھی یہ گناہگار ہوئے انہاں دی بھی محبت کیا ہے سارے تے لازم دے ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی کیا فرمائی دعا اللہم انی احبہما یا اللہ حسن حسین میں انہاں نال محبت رکھنا میں انہاں نال کیا رکھنا سبحان فاحبہما یا اللہ تو بھی حسن حسین نال محبت رکھ
وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا قیامت تک جیڑی بھی نسل دا ہوئے جی فرمایا میرا امتی جیڑا حسن حسین نال محبت رکھے یا اللہ ان نال بھی محبت رکھ ان نال بھی کیا رکھ محبت ایک کیوں فرمایا میں محبت رکھنا تو رکھ ڈائریکٹ عرض کرنا یا اللہ حسن حسین نال محبت رکھ جیڑا حسن حسین نال محبت رکھے ان نال محبت رکھ پہلے کیا پہ فرض عرض کرنے میں محبت رکھنا بعد ایک قاعدہ ہے اصول ہے یا اللہ میں تیرا محبوب محبوب دا محبوب محبوب ہوں دے میرے محبوب حسن حسین ولی یا اللہ جی میں کو محبوب بنائی حسن حسین کو میں محبوب بنا یا کر حسن حسین کو میں محبوب بنا نبی پاک علیہ السلام کی یہ دعا یاد رکھو جڑا حسن حسین نال محبت رکھ دے خدا دی قسم وہ بندہ ایسا ہے جن نال رب سونا بھی محبت رکھ دے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان حسین وحبی سوا آج اہل بیت دی فضائل کمالات اپنی جگہ انہاں دی سیرت بھی پڑھو حضرت علی پاک دے متعلق جلے آپ مسلے دے کھڑ دیں نماز واسطے آپ دا چہرے دے اوپر اتنا خوف نمایاں ہوندا کہ حضرت علی پاک خدا کو اتنے دے درد ہیں آپ کے چہرے دا رنگ تبدیل تھی ویدا جی لیکن آج سید پورے کو نماز ہی نہیں پڑھتا دھج بھی نہ لے کہ میاں کوئی مسئلہ کوئی نہیں جی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک موقع دے فرمایا جیڑی جگہ دے شراب دا قطرہ ڈھاوے کتنا قطرہ ڈھاوے شراب فرمایا ان جگہ کو پاک کرو صاف کرو وال اتھا مسجد بناؤ میں علی ایڈا غیرت مند ہو جگہ پاک تھی کہ میں سجدہ نہ کرے سکے شراب دا قطرہ کیا بات لیکن ایسا شراب بھی پیوں بدماشا بھی کروں چوریاں بھی کروں ہر شے دل میں سارے کوئی خوف نہیں تو پہلے سنا کہ امام زین العابدین کس قدر خدا کو ڈر دیا بہرحال میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں صحابہ نال بھی محبت ضروری ہے اہل بیت نال محبت بھی یہ مرحوم منور ملک منور اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے اور صاحب کو حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی نیکی دے تقوی دے تے ایک دوسرے نال معاونت دے مدد کرے دے رہ ونجو نیکی دے تے مدد کرو ایک میرا جیندا ہے ان دے نال مدد کرو دوست جیندا ہے مسلمان ہے جتنا جیندی کن تھی سکدی وہ مدد کرو ایک مدد ہے جیندیاں نال ایک مدد ہے مرن والے نال انہاں نال معاونت دے تعاون جیندیاں نال مدد کیا ہے کہیں کول اٹا نہیں روٹی نہیں اٹا پیش کرو روٹی کھاوے بیمار کرسی کرو دوائی دے پیسے نہیں ہوتی دوائی گھن کے لو یہ بھی کیا مدد ہے کہیں حوالے نال مدد کرو کہیں دی سڑک کوئی نہیں بندہ مہربانی کرے یا تیرے رستہ کوئی نہیں میں اللہ تعالیٰ کی امید رکھنا تو ایدے بندے واسطے رستہ کھول اللہ تیرے واسطے رستے کھول لے بعض لوگ ذمہ دار پیسہ ہوتے دولت ہوتی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود غریبوں کو تنگ کریں یا رشتہ داروں میں کیوں چھوٹا موٹا رستہ بھی بند ایدے متعلق تسا سنو خدا دی قسم تسا اے رستے آسان کرو جنت دے رستے اللہ تعالیٰ واسطے آسان کروا لے یاد رکھو اور حکمت ہے کہیں کو رستہ دے دیونا کہیں کو پانی پلا دیونا کہیں کو روٹی کھوا دیونا کہیں کو دوائی گھن کے دیونا حکمت ہے مرن کے بعد مدد کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرن لے کے توالے کی بات کینوں کوئی شے نہیں چاہیے کوئی شے صرف انتظار کرے دے توالی دعا دا میرا بھرا میرا رشتہ دار دوست میرے بچے یا باپ ہے میرے واسطے دعا کرے ہیندے انتظار اتنا دے ساری کائنات بھی دولت ایک پاسے لیکن جتنا کو دعا دے تو خوشی ہے بھائی کہیں شے دے تو خوشی کوئی نہیں یہ مدد کرو اتنا قدر میں پہلے کہیں سنایا ہوئے یا نہ سنایا ہوئے مدد کے کتنے فائدے ہیں ایک بندہ ہے کہیں کوئی مسلمان کہیں انسان دی مدد کرے کافر بھی کیوں نہ ہو مثلا سارے کوئی ہندو ہیں بھوکے ہیں خوار اس شریعت حکم ہے ہندو سکھ عیسائی یہودی یہ کوئی حال نہیں یہ ہوتا ہے نا مسلمان ملک اجران دن جمی جی آپ نے لوگ بوڑھے بھائی جان دن ہونی میں غریب پہ دی خدمت کر رہو ایک انسان دی خدمت ایک خدمت ہے بھرا دی خدمت کرے مسلمان دی ٹھیک ہے نا دوست کی خدمت کرے ان تو بڑا درجہ ہے بخاری شریف دی حدیث ہے مشکات شریف دے اندر دو حدیث اکٹھے نے کل کیتے نے ایک بندہ ایک عورت ہے گھروں نکلی زنا واسطے ایک عورت گھروں برا ارادہ کر کے نکلی اور برا ارادہ کر کے نکلی رستے چل گئی کیا دے دیے ہیں کتا پانی دی پیاس دی وجہ تو ہاتھ پیر پہ مرے تڑپتا پہ زبان بہر مٹی کو مرے دا پہ پیاس لگی کتے کو ڈھیر ساری یہ بیان پہ کریں دیں خود جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام اور کتے کو ڈٹھا نہ عورت نے وہ کو ترس آیا کہ کتا بھی اللہ دی مخلوق ہے کتا بھی بولو سارے کتا بھی میں کتے کو پانی پلانا منہ کالا کرنے باتیں کر کے انسان پہلے ایک کو پانی پلائی وجہ اللہ دی مخلوق
نبی پاک علیہ السلام فرمائی کہ جتھوں سکو کنواں پرانے زمانے تے کنویں اے لوٹیاں نال پانی بھرنا جڑا ہا رسی ڈول وغیرہ ایک خوہ نظر آیا تے اتھاں گئی اتھاں خوہ دے وچ پانی کھڑا نہ ڈول تے نہ رسی پانی ہا خوہ وچ ہن نہ ڈول نہ رسی پانی کیویں چھکاں بہر کیویں کڈاں کتے کو پلاواں اللہ تعالی جل رحمت کرے کہیں کو اپنی رحمت نال نوازے والی میں نواز سنے دے وہ عورت دے ذہن وچ آیا کہ جُتی لہا دے ڈول چ بناواں دوپٹہ لہا دے رسی چ بناواں انہیں جُتی ڈول بنایا دوپٹہ لہا کے رسی بنا کے کنویں چ پانی کٹ آیا کنویں چ آ دے کتے کو چاند گھٹ پانی پلائے جیویں کتا پانی پیندا گیا اٹھ کھڑا گیا عورت پانی پلا کے نکلن لگی اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا بنو ان کی روح قبض کرو یہ جیڑی وڈی گناہگار ہے یہ میری مخلوق نال بھلا کیتے سی تو سیدھا جنت تے جا کے کیا کرو سیدھا سامان میں شک میری تقریر مکی ہو میں صرف یہ توجہ ہے کتے نال بھلا کہیں کیتا عورت اللہ تعالیٰ کو بخش دیتا یہ ایویں ایک عورت رہی ہے وہی عورت انہیں بڑی حدیث پاک چ بڑی نیک عابدہ فاضلہ رات کی اللہ کی یاد سر مسرا دیے عورت کیا آئی سی نیک ہن وہ عورت نے گھر دے وچ بلیاں تنگ کریں دے نہ بلیاں روشی پڑھو گال سامان پہ تلے رکھ بیک 2 منٹ میں گال میں لگے توجہ ہے سبحان اللہ بلی گھر تنگ کرے دی نا ایک عورت نے عبادت گزار رات نہیں اللہ کی عبادت ہن عبادت جو ہن بلی آ دے شور بجے دی تنگ کرے دی انہیں کیا کیتا عورت نے بلی کو بد چھوڑیا بلی کو تنگ کرے دیے میں کو عبادت کرنے دیا کا شور بچے گئے جی میں بعض اوقات لڑکیاں بلیاں انہوں نے بلی کو بات سکیا نبی پاک فرمایا نہ پانی پلایا اس نے روٹی کو شکھاون کو نہ دیتا اس بلی بکھی تریسی مر گئی آئی نیک عورت اللہ تعالیٰ فرمایا جرائیل بنجو ان کی روح قبض کرو میری مخلوق کو تنگ کیتے بکھا بھی مارے اس پیاسا فرمایا بنجو ان کی روح قبض کرو ان کو سیدھا دوزخ کے اندر داخل کرو یہی ایک جانور نال سلوک ہوئے تے اے معاملہ تھی کتے نال سلوک کرے تے بندہ بخشا بنے بل کیا خیال ہے مومن مومن دی مدد کرے مسلمان مسلمان دی مدد کرے جی ول ایک معاورت مرن تو بعد ہے ان کو کیا شے کیڑی شے دی لوڑ ہے اوپر دوائیاں تواڈے کہیں دوائیاں خود بھی دعائیں کرو انہاں واسطے ہمیشہ یہ نہیں کہ آج قرآن کی دعا نہیں بس ختم نہ ہمیشہ اپنے آئیوں کو 5 مرتبہ کم از کم اولاد کے لازم ہے کہ ماں کو دعا کرے ماں کو کیا کرے دعا کرے میرے عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں میں یہ طرح چیزاں میں بیان کر دیتے ہیں جتنا بھی محفل ہے بنجو جتنا دیکھو صحابہ تک بغض عداوت اتنا بنجو اپنے محفل ہے امام حسین پاک کا راج رج کے ذکر کرو صحابہ کا ذکر کرو ایک تینوں مسئلے سن گنو ہر ویلے میں بیان کرے نا قبرستان گئے کرو پیوما دیا قبراں دے استاداں دیا قبراں دے مشائخ دیا قبراں دے تے تیرا والے پاسو آؤ سینا دے والے پاسو کھڑو 4 ہاتھ دور کھڑو دل کرے چمو کوئی حد نہیں نہ چمو کوئی حد نہیں 4 ہاتھ دور کھڑ کے اللہ دی بارگاہ جو کچھ پڑھے رہے پڑھ کے تو ثواب پہنچاؤ نبی پاک فرمائے ایک باری یاسین خمیس النہار آج خمیس ہے ایک باری پڑھ کے ثواب پہنچاؤ شام تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دور فرما رہے ہیں قبرستان ہے ایک باری یاسین ایک تمہارے قبرستان ہے آج سویرے سویرے فرمائے ایک مرتبہ یاسین پڑھو شام تک عذاب دور شام کو پڑھو نبی پاک فرمایا اللہ تعالیٰ ساری رات عذاب نہیں دیتا روز پڑھی رکھو دونوں سے کتنا فائدہ ہے ایک معاملت یہ ادھر مدد کرو پیرا لے پاسو سینا دے پاسو دل کرے قبر کو چمو نہ دل کرے نہ چمو کوئی حد نہیں لیکن قبراں دے اوتے متھے رکھنا یہ حرام ہے متھے پیراں دے کوئی رکھنا کیا ہے تے چوئی کی چپ کراوے یہ دیکھو میاں تساں کیا کریں دے ہو یہ پیراں بندہ چوم کے نہ کے متھے لے لے یہ متھے لاونے قبراں دے اوتے پیراں دے زمین دے اوتے پیراں دے سامنے رکھنا ہے پیو ماں دے سامنے رکھنا یہ حرام ہے کیا والا بولو قبراں دے تساں بیٹھے ہو نا چومانا بزرگاں دے اے نہیں دے چوم دے متھے رکھ دیو یہ کفر شرک نہیں ہے وہابی دیوبندی ہے یہ شرک دے کفر دے فتوی لے مشرک بنے یہ کوئی کافر مشرک نہیں لیکن ایک ہے فعل حرام ہے
کہیں بھی قبر دے اوتے چاہے ولی نبی غوث قطب ابدال کہیں بھی قبر دے اوتے متھا نہیں رکھ سکتے، متھا رکھنے دا اللہ دی بارگاہ وچ رکھنا بس یاد رکھو کیا کرنے کی طرح رکھنے سے پیو دل کرے پیو ماں دی قبر چومو نہ دل کرے نہ چومو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرماوے، پنج وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ بالخصوص جعفر صاحب انہوں نے بھائیوں کو باقی میں گناہ تو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سارے کو صبر عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ. تمام دوست احباب